بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہے۔ اس کا عنوان رکھا گیا ہے گناہوں سے بچنے کا راستہ، گناہوں سے بچنے کا راستہ۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے اس واعظ کے آخری حصے سے دل کی تباہی کی علامات پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ دل کی تباہی کی 4 علامات ہیں۔ حضرت والا رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے تباہ ہونے کی 4 علامات ہیں۔ یہ علامات سن کر فیصلہ کریں کہ ہمارے سینوں میں آباد دل ہیں یا ہم لوگ برباد دل رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ دل کے تباہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وعظ کہہ کر دل خوش ہو۔ کون سی خوشی؟ نعمت پر شکر والی نہیں، اکڑ فوں بڑھانے والی۔ کبھی نفس فوں فاں کرتا ہے کہ آج میں نے وعظ کہا ہے اور ایسا عمدہ کہا ہے، لہذا وعظ کہہ کر دل میں نشہ آئے کہ واہ میں نے کیا عمدہ وعظ کہا، تو یہ علامت دل کی تباہی کی ہے۔ اور دل کی سلامتی کی علامت یہ ہے کہ خوف پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ ہر عمل جس کے بعد یہ خوف پیدا ہو، ہر عمل، ہر نیک عمل جس کے بعد یہ خوف پیدا ہو کہ یا اللہ میرا یہ عمل آپ کی شان کے قابل نہیں، مثلا نماز، وعظ ہی نہیں، صرف نماز ہے، ذکر اللہ ہے، کوئی نیکی ہے، گناہ سے بچ جانا، تو یہ سب اس کے بارے میں کہ کوئی عمل جس کے بعد یہ خوف پیدا ہو کہ یا اللہ میرا یہ عمل آپ کی شان کے قابل نہیں ہے، لہذا آپ بتکلف میری عبادت قبول فرما لیجئے، یہ علامت ہے کہ یہ عمل مقبول ہے۔ واعظ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس وعظ کو قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی پر پکڑ ہو جائے کہ تم نے صحیح وعظ نہیں کہا، صحیح ترجمانی نہیں کی، اس لیے وعظ کے بعد دل میں خوف پیدا ہو کہ معلوم نہیں وعظ قبول بھی ہوا یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ بنایا اور کعبہ بنا کر دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری عبادت آپ کی شان کے مطابق تو نہیں، لیکن آپ بتکلف ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجیے۔ تقبل باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی ایک خاصیت تکلف ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ مرض زید، زید بیمار ہوا، لیکن اگر تفاعل سے کہیں گے تمرض زید تو اس کا مطلب ہوگا کہ زید بیمار بنا، یعنی زید حقیقت میں بیمار نہیں تھا، بتکلف بیمار بنا۔ پس تقبل میں یہ درخواست ہے کہ اے اللہ بتکلف ہمارے عمل کو قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سمیع اور علیم ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں سمیع اور علیم کی تعریف لکھی ہے، سمیع بدعواتنا وعلیم بنیاتنا، یعنی آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ ہر عمل کے بعد ربنا تقبل منا کہنا آداب بندگی سے ہے جو نبیوں نے سکھائے ہیں۔ ہر عمل کے بعد یہ دعا کیجیے۔ حاجی حج کرے تو دعا کرے کہ اے اللہ اس حج کو اپنی مہربانی سے قبول فرما لیں۔ تلاوت کریں تو دعا کریں کہ اے اللہ میری اس تلاوت کو اپنی مہربانی سے قبول فرما لیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کی توفیق ہوئی، دعا کریں کہ اے اللہ اپنی مہربانی سے اسے قبول فرما لیں۔ کوئی نفل پڑھی، رونا آ گیا تو دعا کرو کہ اے اللہ میرے یہ آنسو قبول فرما لیں۔ اکڑو مت کہ اے اللہ یہ تو قبول کرنا ہی پڑے گا، روتے رہو، عاجزی کرتے رہو۔ یہ آداب بندگی نبیوں نے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، مقبول بندوں کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں لیکن ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اور کس بات سے ڈرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یخافون الا یقبل منہم، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے اعمال قبول بھی ہیں یا نہیں۔ نماز سب سے بہترین عبادت ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔
دل کی تباہی کی دوسری علامت، دل برباد کی دوسری علامت یہ ہے کہ غیر اللہ سے دل پھنسا لے۔ کسی کی شکل اچھی لگی، اس کو ٹکاٹک دیکھ رہے ہیں، اس سے باتیں کر کے دل بہلا رہے ہیں۔ غیر اللہ سے دل بہلانا دل کی بربادی کی علامت ہے، کیونکہ یہ شکلیں فانی ہیں۔ کل کو ان شکلوں کو دیکھ کر روئیں گے، شرمائیں گے، جب ان کے منہ میں دانت اور پیٹ میں آنت نہیں ہوگی۔ ویسے یہ غلط محاورہ ہے۔ دانت تو ٹوٹ جاتے ہیں، آنتیں کیسے ٹوٹیں گی؟ آنتیں نہیں رہیں گی تو مر نہیں جائے گا۔ یہ محاورہ آدھا صحیح ہے، آدھا غلط ہے۔ ایک بات چل پڑے تو آدمی دیکھا دیکھی وہی کہہ دیتا ہے، غور نہیں کرتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج تو اتنی بھوک لگی ہے صاحب کہ میری آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ توبہ کرو، آنتوں میں تو پاخانہ ہوتا ہے۔ آنتوں کی نسبت قرآن کی طرف نہ کرو، سخت بے ادبی ہے۔ یہ محاورہ جس نے بھی جاری کیا نہایت احمق اور نادان تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ناسمجھی سے نکل گیا ہوگا۔ اور اگر کوئی بزرگ رہے ہوں تو یہ تعویل کروں گا کہ بھولے بھالے تھے، ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا ہوگا۔ بہرحال توبہ کرنی چاہیے، اس محاورے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ اور جتنا مردوں کو بدنظری کرنا حرام ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی بدنظری کرنا حرام ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ نظر بچانے کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں جہاں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو، وہیں عورتوں کے لیے بھی یہ آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ ایمان والی عورتیں بھی اپنی نظریں بچائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے کیا آیت نازل ہوئی؟ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہو، مثلا گھر کا کوئی سودا وغیرہ لانا ہو، تو اے صحابہ ان سے پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ نبی کی بیویوں سے جو امت کی مائیں ہیں ان سے بھی بے پردہ بات کی اجازت نہیں۔ جن کے گھر قرآن اتر رہا تھا، جبریل علیہ السلام آ رہے تھے، تو اس زمانے میں ان کے دل کتنے اچھے تھے، کتنے صاف تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مولویوں نے خواہ مخواہ پردہ کا شور مچا رکھا ہے۔ ارے ہمارا تو دل صاف ہے، نظر پاک ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ اچھا آپ کی نظر صاف ہے، دل پاک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر کیسی تھی، جن کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ليست لك الآخرة۔ اے علی اچانک نظر تو معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، دوسری جو تم قصدن ڈالو گے، ارادہ کر کے ڈالو گے، وہ حرام ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اگر تمہاری نظر صاف ہے، دل پاک ہے، تو ان کی نظر کیسی تھی، ان کا دل کیسا تھا جن کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا لوگوں کا یہ کہنا محض شیطانی چکر ہے، غلط دعویٰ ہے۔ کسی غیر عورت کو خالہ اماں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپا بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری آپا ہیں، منہ بولی بہن ہیں۔ اس طرح کہنے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی، بولی سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں شیطان اپنی گولی مار دیتا ہے۔ یاد رکھو شریعت میں ممانی چچی اور سالی سے بھی پردہ ہے، اور بھائی کی بیوی یعنی بھاوج سے تو سخت پردہ ہے۔ دیور کو تو موت قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے، جتنا موت سے ڈرتی ہو اتنا اس سے ڈرو۔ دیور سے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں جن سے بے حیائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بے پردگی کے نتائج بہت شدید ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں حرم شریف میں تھا کہ میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے پاس ایک خط آیا کہ میری بیوی میرے بھائی سے محبت کرنے لگی ہے اور روتی بھی ہے کہ مجھے کوئی تعویذ پلاؤ، اب تم مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بتائیے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے بھائی پر میرا دل آ گیا، مجھے کوئی تعویذ پلاؤ۔ تو حضرت نے لکھا کہ اختر کی لکھی ہوئی کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج روزانہ پڑھ کر سناؤ۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے شیخ نے اپنے غلام کی کتاب کو پڑھنے کے لیے لکھا، اور اس کتاب میں میری کیا بات ہے، سب میرے بزرگوں کی ہی باتیں ہیں۔
بزرگوں کے ارشادات ادھر ادھر سے جمع کر دیے ہیں۔ یہ حضرت والا رحمہ اللہ کی تواضع ہے، فنائیت ہے، خود کو مٹانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مٹنا نصیب فرمائے۔ حالانکہ یہ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج ہے، پوری کی پوری کتاب تقریباً، بے شک اس میں بزرگوں کی باتیں ملفوظات ہیں، لیکن ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون میں، یعنی نظر کی حفاظت میں اور اس کے خلاف شیطان اور نفس کے مکر و فریب کی جو باتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو خاص عطا فرمائی تھی مہارت۔ اور حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس بدنظری کے خلاف جو نفس اور شیطان کی چالیں ہیں ان سے مجھے باخبر کر دے اور ان کا علاج بھی مجھے الہام فرما دے۔ تو اس کتاب کے اندر تو حضرت والا رحمہ اللہ کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے خاص الہام فرمائی، وہ اور کتابوں میں نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ مولویوں کی تنگ نظری ہے، زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اس قسم کے خبیث جراثیم جن عورتوں کے اندر گھس گئے ہیں وہ اسمبلیوں میں بکواس بھی کرتی ہیں اور اخباروں میں پردے کے خلاف بیان دیتی ہیں۔ ان کا بیان ناقابل بیان ہے کیونکہ بے حیائی اور بے غیرتی پر مبنی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے ڈھاکہ کی ایک مسجد میں بیان فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ ضروری نہیں ہے وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت تو کرتے ہی ہیں، لیکن ان کے اندر عقل کی کوئی کرن موجود نہیں، ان کے اندر حماقت کی بیماری ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا کہ حضرت جو لوگ پردے کے مخالف ہیں وہ بے وقوف کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی دلیل سے پردے کا ضروری ہونا ثابت کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، عقل سے ثابت کیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تعجب ہے، تمہارے اندر قرآن و حدیث کی کوئی عظمت نہیں، جب تک عقل میں نہ آئے مانتے ہی نہیں ہوں۔ ایک چھوٹے سے 6 سال کے بچے نے اپنے عقل پرست دہریہ ٹیچر کو ایسا دندان شکن جواب دیا تھا کہ وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ دہریہ ٹیچر کہہ رہا تھا کہ جو چیز نظر نہ آئے ہم اس کا وجود تسلیم نہیں کرتے، اس لیے بغیر دیکھے ہم خدا کو کیسے مانیں۔ تو وہ بچہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سر اجازت ہو تو ایک بات کہوں۔ ٹیچر نے کہا کہ کہو۔ بچے نے کہا کہ آپ نے کبھی عقل کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ عقل کو تو نہیں دیکھا۔ بچے نے کہا کہ بغیر دیکھے آپ کسی چیز کا وجود تسلیم نہیں کرتے، تو کیا میں آپ کو بے عقل کہہ سکتا ہوں؟ استاد شرم سے پانی ہو گیا اور اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے اس کا دماغ ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب عقلی دلیل بھی سن لو، یہ بتاؤ کہ دودھ کو بلی سے بچاتے ہو یا کھلا رکھتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم دودھ کو بلی سے بچا کر نعمت خانے میں رکھتے ہیں جس میں جالی لگی ہوتی ہے تاکہ بلی نہ پی جائے۔ پہلے زمانے میں فریج نہیں ہوتے تھے تو کھانے کو ایک ایسے لکڑی کے باکس میں رکھتے تھے جس میں ہوادار جالی ہوتی تھی تاکہ وہ جانوروں سے محفوظ رہے اور اس میں ہوا کا گزر ہوتا رہے تاکہ کھانا یا دودھ وغیرہ خراب نہ ہو۔ اس کو نعمت خانہ کہتے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ روٹیوں کو چوہوں سے بچاتے ہو یا ایسے ہی کھلا رکھ دیتے ہو تاکہ چوہے کھا جائیں؟ انہوں نے کہا کہ روٹیوں کو چوہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ گوشت جب خریدتے ہو تو چیلوں کو دکھاتے پھرتے ہو یا اس کو جھولی میں رکھ کر چھپاتے ہو؟ کہا کہ حضرت چیلوں۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ گوشت جب خریدتے ہو تو چیلوں کو دکھاتے پھرتے ہو یا اس کو جھولی میں رکھ کر چھپاتے ہو؟ کہا حضرت چیلوں سے بہت ڈرتے ہیں، گوشت کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ نوٹوں کو تم کہاں رکھتے ہو؟ جب ماہانہ تنخواہ ملتی ہے تو 4-5 ہزار ایسے ہی کھلا لیے چلتے ہو یا اندر کی جیب میں رکھتے ہو؟ اور جیب پر بھی ہاتھ رکھے رہتے ہو جیب کتروں کے ڈر سے؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب تم نوٹوں کو چھپانا ضروری سمجھتے ہو، دودھ کو بلی سے چھپاتے ہو اور گوشت کو چیلوں سے بچاتے ہو، تو کیا یہ تمہاری بہو بیٹیاں تمہاری روٹیوں سے بھی کمتر ہیں؟ دودھ سے کیا ان کی قیمت کم ہے؟ کیا گوشت سے بھی زیادہ بے قیمت ہیں؟ پھر حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ دودھ کو طاقت ہے کہ بلی کے منہ میں پہنچ جائے، گوشت کو طاقت ہے کہ چیل کے پاس اڑ جائے، روٹیوں کو طاقت ہے کہ چوہوں کے پاس خود دوڑ کر چلی جائیں، نوٹوں کی گڈیوں کو طاقت ہے کہ اڑ کر جیب کتروں کے پاس پہنچ جائیں، لیکن عورتوں کے اندر طاقت اور صلاحیت ہے کہ یہ خود بھی کھینچ کر بھاگ سکتی ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بلی اگر دودھ پی لے اور 1 کلو میں 1 پاؤ چھوڑ گئی تو بقیہ دودھ کیا آپ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا کہ پی سکتے ہیں۔
کیونکہ اگر بلی کا منہ واضح طور پر ناپاک، یقینی طور پر ناپاک نہیں ہے تو اس کا جھوٹا پیا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ چوہے اگر روٹی کتر گئے اور آپ کو بھوک شدید ہے تو چوہوں کی کتری ہوئی روٹی آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر حضرت نے پوچھا جیب کترے نوٹ چرا کر لے گئے لیکن بعد میں ان کو اللہ کا خوف آیا اور 10,000 کی گڈی واپس کر گئے تو کیا نوٹوں میں کوئی عیب لگا؟ وہ نوٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا جی حضرت بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ اچھا چیل گوشت اڑا کر لے گئی، تھوڑی دیر بعد پھر آئی اور بقیہ گوشت گرا گئی، اس گوشت کو دھو کر آپ پکا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا وہ عیب دار ہو گیا؟ کیا شریعت میں اس کا کھانا ممنوع ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لو۔ ایسے گوشت کو آپ دھو کر پکا لیں تو بلا کراہت کھا سکتے ہیں۔ چور اگر نوٹ چرا کر لے جائیں اور پھر واپس کر دیں تو نوٹوں میں کوئی عیب نہیں لگتا۔ بلی اگر دودھ پی کر چھوڑ دے تو دودھ میں عیب نہیں لگتا۔ چوہے اگر روٹی کتر لیں تو روٹی عیب دار نہیں ہوتی، لیکن کسی کی بہو بیٹی کو چور اٹھا کر لے جائے، خواہ ایک رات کے لیے یا ایک دن کے لیے، تو سارے خاندان کا سر نیچا ہو جاتا ہے، وہ لڑکی عیب دار ہو گئی۔ یہ جو روزانہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلانے کی بیٹی اغوا ہو گئی، تھانے میں رپورٹ کراؤ، مگر خاندان کا سر تو نیچا ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ بھی نہیں لگتا کہ بھئی اس خاندان کی بیٹی 2 دن کے لیے غائب ہو گئی تھی یا کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پھر یہ ظالم کس منہ سے کہتے ہیں کہ پردہ غیر ضروری ہے؟ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ اولڈ فیشن اور پرانے طریقے چھوڑنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ عقل کی ایک کرن بھی ان کے دماغ میں نہیں ہے، ان کے اسکرو ڈھیلے ہو چکے ہیں، شیطان ان کے اسکروؤں کو لوز کر چکا ہے۔ اصل میں یہ خباثت اور نفسانیت میں مبتلا ہے۔ ورنہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جاپان، لندن، برطانیہ، امریکہ، تھائی لینڈ، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، پولینڈ، جتنے بھی لینڈ ہیں جہاں بین الاقوامی اور انٹرنیشنل طور پر آج تم نے عورتوں کو دولت مشترکہ بنا رکھا ہے، وہاں بے پردگی اور بے حیائی کے جدید فیشن سے کیا فائدہ پہنچا ہے سوائے اس کے کہ ان کا نسب ثابت کرنا مشکل ہے۔ آج کسی انگریز کا حلالی ثابت کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ برطانیہ کے بعض دوستوں نے بتایا کہ کسی انگریز سے اگر باپ کا نام پوچھ لو تو برا مان جاتا ہے، چنانچہ پاسپورٹ وغیرہ میں ولدیت میں ان کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ان فیشن پرستوں سے کہتا ہوں کہ اب بتاؤ پردے پر تمہیں کیا اشکال ہے؟ اس کے علاوہ نسب کی حفاظت نہ ہونے سے انگریزوں کو اپنے ماں باپ سے محبت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی رگوں میں ماں باپ کا خون نہیں ہے، مشترکہ خون ہے، کسی غیر کا خون بھی شامل ہے۔ اس لیے ان کے ماں باپ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو شہر سے باہر پولٹری فارم کی طرح ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے جس کا نام اولڈ ہاؤس ہے، اس میں ان کو رکھتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ جا کر مل آتے ہیں اور ایک بسکٹ، ایک ڈبل روٹی وغیرہ یا کیک دے دیا اور سمجھے کہ حق ادا کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، درد دل سے کہتا ہوں کہ ان دشمنوں، ان بیوقوفوں کے پیچھے مت چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو، ان کی سنتوں کو زندہ کرو۔ ساری دنیا آپ کو برا کہے، آپ برداشت کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ دل کی بربادی کی علامت غیر اللہ کے ساتھ دل لگانا ہے۔ غیر اللہ سے دل پھنسانے والے چین سے نہیں رہتے، زندگی ضائع ہو جاتی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، دل میں اختلاج، ہائی بلڈ پریشر، اعصابی تناؤ، نسیان کی بیماری اور نہ جانے کیا کیا امراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہہ نہیں سکتا، اور جو لوگ اپنے دل کو بچائے ہوئے ہیں کیسے آرام سے سو رہے ہیں، سکون سے کھا پی رہے ہیں، کیسے مزے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہی دولت نصیب فرمائے اور غیر اللہ سے بچائیں۔ لیکن ماں باپ غیر اللہ نہیں ہیں، بیوی بچے غیر اللہ نہیں ہیں، جس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ ہے غیر اللہ۔ ماں باپ کا حق ادا کرنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، حلال روزی کمانا، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ عین حقوق العباد میں داخل ہے، ان کو ادا کرنا عین رضائے الہی ہے۔ یہ دل کی تباہی کی 2 علامات بیان ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ 2 علامات انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل پڑھ کر سناؤں گا۔ پہلی علامت تو
یہ بتلائیے دل کی بربادی کی کہ کوئی اچھا کام، نیک کام، مثلا کوئی وعظ ہو جائے یا نماز اچھی ادا ہو جائے یا ذکر و اذکار ہو جائے، کوئی بھی نیک کام، تو اس پر اکڑ فوں کرنا اور ناز کرنا، اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنے عمل کو اچھا سمجھنا، خوبی والا سمجھنا، یہ دل کی تباہی کی علامت ہے۔ ہاں، نعمت کے شکر کے طور پر ایک دل میں جو سرور ہوتا ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن اس میں خوف ہونا چاہیے شامل، کہ معلوم نہیں کہ ہم تو خوش ہو رہے ہیں لیکن عمل اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوا کہ نہیں، اور یہ سب قیامت ہی کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارا کون سا عمل قبول تھا اور کون سا نہیں تھا۔ اور حضرت نے یہ ادب سکھایا کہ ہر نیک عمل کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ پڑھ لیا کریں، کہ جیسے یہ نبیوں کا سکھایا ہوا ادب ہے، نبیوں کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اور دوسری علامت دل کی تباہی کی غیر اللہ سے دل لگانا ہے، نامحرموں کو سے پردہ نہ کرنا، اور ان کی شکلیں ظاہر ہے دل میں بس جاتی ہیں۔ خفیہ طریقے سے بھی نفس جو ہے دل کو برباد کرا دیتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم پاک صاف ہیں، ہماری نیت صحیح ہے، لیکن نفس اندر ہی اندر جو ہے دل برباد ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے، اور شرعی پردے کی اور نگاہ کی پوری حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے، اسی طرح رزق بھی یقینی ہے، اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ بلکہ موت سے بھی زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے، کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا۔ بس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے۔ متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبدیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے، مگر اس طلب میں اجمال ہو، یعنی اختصار ہو، کاوش اور اضطراب نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ رکوع کی 8 سنتیں ہیں۔ رکوع کی تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، پیٹھ کو بچھا دینا، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، سر اور سرین کو برابر رکھنا، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا، رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ بآواز بلند کہنا، اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، اور منفرد یعنی جو اکیلا اپنی نماز پڑھ رہا ہو دونوں کہنا آہستہ سے، اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل المخلوقات ہونے کے بیان میں تیسری روایت ہے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس میں تشریف لائے، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے ہمراہ مقتدی ہو کر، جیسا کہ مسلم میں ابن مسعود کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَأَمَمْتَهُمْ یعنی نماز پڑھنے لگے۔ اور ابو سعید کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور سب نے حق تعالیٰ کی ثنا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی نوبت آئی،
جس میں آپ نے اپنا رحمت للعالمین ہونا اور مبعوث الی کافۃ الناس ہونا، یعنی تمام انسانیت کے لیے اور تمام جنوں کے لیے آپ مبعوث کیے گئے، اور اپنی امت کا خیر الامم وہ امت وسط ہونا اور اپنا خاتم النبیین ہونا بھی بیان فرمایا۔ اس کو سن کر ابراہیم علیہ السلام نے سب انبیاء علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ انہی فضائل سے محمد تم سے بڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد بزار اور حاکم نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ربنا تقبل منا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔